بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 191 میں باب الاسامی فصل اول سے حدیث نمبر 4754 سے لے کر 4759 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن جابر قال اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ينهى عن ان يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم سكت بعد عنها ثم قبض ولم ينهى عن ذلك. رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ یا علا، برکت، افلاح، یسار، نافع اور اس طرح کے دوسرے نام رکھنے سے لوگوں کو منع فرما دیں. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس ارادہ کے بعد آپ نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ آپ اس دار فانی سے تشریف لے گئے اور ان ناموں کے رکھنے کو منع نہیں فرمایا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس حدیث میں واضح طور پر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ سابق حکم بعد میں موقوف ہو گیا تھا. چونکہ اس میں امت کے لیے بڑا حرج تھا، اس لیے بعد میں تاجدار انبیاء نے اس پر خاموشی اختیار کی، ورنہ پھر تو عبداللہ نام رکھنا بھی مشکل ہو جاتا کہ گھر میں اللہ کا بندہ نہیں ہے. ان دو قسم کی روایات میں تعارض نہیں بلکہ ابتدا اور انتہا کا فرق ہے. ابتدا میں منع کیا گیا تھا اور آخر میں اجازت دے دی گئی. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخن الاسماء یوم القیامت عند اللہ رجل یسمى مالک الاملاک. رواہ البخاری. وفی روایت لمسلم قال اغیظ رجل علی اللہ یوم القیامت واخبثه رجل کان یسمى مالک الاملاک لا مالک الا اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد مقدس فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک بدترین نام والا وہ شخص ہوگا جس کو شہنشاہ کا نام دیا جائے. یہ بخاری کی روایت ہے. اور مسلم کی روایت میں کچھ یوں ہے کہ تاجدار انبیاء سرکار مدینہ نے ارشاد مقدس فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک مبغوض ترین اور سب سے بدتر وہ شخص ہے جس کو شہنشاہ کا نام دیا جائے. یاد رہے خدا کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے. مالک الاملاک کا ترجمہ فارسی میں شہنشاہ ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ بادشاہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ. چونکہ بادشاہ علی الاطلاق اللہ تعالی کی ذات ہے تو اس طرح نام میں مخلوق کے لیے اللہ تعالی پر بادشاہی کا دعویٰ لازم آتا ہے اور یہ بہت ہی بڑا جرم ہے. اس لیے اس کو کبھی ترین نام قرار دیا گیا. اخنا یہ قبح کے معنی میں ہے.
اغلظ، اخبث اور اقباح یہی چیزیں ہیں۔ شاہ ایران نے یہ نام رکھا تھا، پھر معزول ہونے کے بعد ساحل سمندر کی طرف بھاگتا ہوا نظر آ گیا۔ ایک کتے نے اس کا پیچھا کیا، کوئی ملک اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کینسر سے مر گیا، پھر مصر میں مجبوراً دفن کیا گیا اور فرعون کا پڑوسی بن گیا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، وعن زینب بنت ابی سلمہ قالت سمیت برۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم بأہل البر منکم سموها زینب، رواہ مسلم۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میرا نام برہ یعنی نیکوکار رکھا گیا، تو رسول کریم نے فرمایا کہ اپنے نفس کی تعریف نہ کرو، تم میں جو شخص نیکوکار ہے اس کو اللہ خوب جانتا ہے، اس بچی کا نام زینب رکھو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایسا نام مناسب نہیں ہے جس میں خود رائی ہو۔ برہ نیکوکار کے معنی میں ہے، اس طرح نام رکھنے میں خود بینی اور خود رائی کا احتمال ہے، اور اس میں اپنے نفس کے لیے تزکیہ کا دعویٰ بھی ہے جو غیر انسب ہے۔ اس لیے تاجدار انبیاء نے اس نام کو تبدیل فرما دیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح یسار اور نجی کی ممانعت تھی پھر اجازت مل گئی تھی، اسی طرح برہ کا معاملہ بھی سمجھ لیجئے۔ گویا حضور علیہ السلام نے اپنے نفس کی تزکیے کو بیان کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو نیکوکار ہے اسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عباس قال كانت جویریت اسمها برۃ فحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمها جویریہ وکان یکرہ ان یقال خرج من عند برۃ، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء مالک مدینہ کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ کا نام برہ تھا، لیکن رسول کریم نے ان کا یہ نام بدل کر جویریہ رکھ دیا، کیونکہ تاجدار انبیاء کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی شخص یوں کہے کہ آپ برہ کے پاس سے نکلے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ اسماء جن میں تزکیہ نفس ہو ان سے اجتناب کیا جائے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عمر ان بنتا كانت لعمر يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جمیلہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق کے ہاں ایک بیٹی تھی جس کو آسیہ کہا جاتا تھا، چنانچہ رسول کریم رؤوف الرحیم نے ان کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ برا نام تبدیل کر دینا چاہیے، اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کا دستور تھا کہ وہ ڈراؤنے نام رکھتے تھے، نیز نافرمانی اور آزادی کی طرف اشارہ کرنے والے نام رکھتے تھے، اس لیے ان کے ناموں میں جبل، حجر، حرب، صخرہ، حمار، اسد، فہد اور اس قسم کے باروب نام ملتے ہیں۔ تاجدار انبیاء نے ایسے ناموں کی اصلاح فرمائی اور ان کو تبدیل فرما دیا، اور اس طرح ہر عالم کو کرنا چاہیے کہ اپنے علاقے کے برے ناموں کو تبدیل کرائے۔ قوموں میں آج کل سب سے عمدہ نام بنگلہ دیش کے لوگ رکھتے ہیں اور سب سے بیکار نام
سندھی اور پٹھان رکھتے ہیں اور پھر پنجابیوں کے ہیں۔ پٹھانوں میں جب آخر میں خان کا لفظ آ جائے تو یہ کافی ہے، خواہ اصل نام کچھ بھی ہو۔ درخت کے پتے کے ساتھ خان لگایا جائے تو پتے خان بہترین نام بن جایا کرتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن سہل بن سعد قال اوتی بالمنذر بن ابی اسید الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین ولد فوضعه على فخذه فقال ما اسمه؟ قال فلان، قال لا لیکن اسمه المنذر، متفق علیہ۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ منذر ابن ابی اسید جب پیدا ہوئے تو ان کو نبی کریم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے ان کو اپنی ران مبارک پر رکھا اور پوچھا مسموہ، اس کا نام کیا ہے؟ لانے والے نے بتایا کہ فلاں نام ہے۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ یہ نام اچھا نہیں بلکہ اس کا نام منذر رکھو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا ان احادیث مقدسہ سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اسما جن میں تزکیہ نفس ہو جیسے برہ ہے، وہ اسما جو برے ہوں جیسے آسیہ ہے، وہ اسما جن میں شہنشاہیت کا دعویٰ ہو جیسے مالک الاملاک ہے، ایسے نام کبھی ہیں، ان کا رکھنا جائز نہیں ہے بلکہ ان کو بدل دینا چاہیے۔ اس بات کی طرف ان احادیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے۔